جن کی نسبت میں اتنا اثر ہے، خود ان میں کتنا اثر ہوگا۔ حضور کی اولاد تو ہے حضور کا خون، حضور کا، خود حضور جن کا خون ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خون ہے، یہ بھی سنا۔ اور خون کے حوالے سے میں نے کتنی مرتبہ آپ کو وہ واقعہ سنایا ہے، چلے ایک بار پھر سن لیتے۔ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا، خون نکل رہا ہے۔ صحابی ہیں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، آگے بڑھے، حضور اجازت دیجئے یہ جو خون نکل رہا ہے اس کو بند کر دوں۔ فرمایا کیسے کرو گے؟ ان کا بس آپ اجازت دیجئے اور پھر دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، انہوں نے آگے بڑھ کر حضور کا ہونٹ اپنے منہ میں لے لیا۔ صحابہ کے مقدر کیسے کیسے موقع ملتے تھے اس کو انہوں نے منہ میں لے کے چوسنا شروع کر دیا۔ اتنا چوسا کہ وہ جگہ سفید ہو گئی۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جہاں سے خون نکلے وہ جگہ دبائیں، خون رک جاتا ہے۔ تو جگہ سفید ہو گئی اور وہ جو خون تھا وہ ان کے منہ میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تھوک دو، جو خون تمہارے منہ میں آ گیا ہے اس کو۔ انہوں نے گھونٹ بھر لیا، پی گئے۔ حضور آپ کا خون اور تھوک دوں؟ آپ کا خون اور تھوک دوں؟ وہ پی گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ خون تو حرام ہے، خون تو پینا جائز نہیں ہے، یہ تو حرام ہے۔ اور سنو، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، بیماریاں لگ سکتی ہیں، نہیں، انعام دیا میرے آقا نے۔ اب آپ نے پہچاننا ہے اولاد خون ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خون ہے۔ میں نے اس جملے سے آپ کو یہ سمجھانا کہ یہ خون نہیں ہے حضور کی اولاد نہیں ہے، ان میں حضور کا خون چلا گیا، خون مبارک چلا گیا۔ فرمایا من اراد ان ينظر رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، تم میں سے کوئی کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ۔ اس میں میرا خون چلا گیا ہے، اور جس میں خون چلا جائے جب اس کے لیے اتنی خوشخبری ہے، تو جو حضور کا خون ہے اور خود حضور جن کا خون ہے ان کے بارے میں کوئی شبہ کرے تو بولو وہ عالم کہلا سکتا ہے؟ اونچی، بس یہ آپ کو جھلکی دکھائی ہے میں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ناتا اسی طرح برقرار رہے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا قیامت میں تو ان میں رشتے نہیں رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو جن کی تولیں وزن بھاری ہوں گے وہی مراد کو پہنچے، کیونکہ قیامت میں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا جائے گا۔ پلڑے، ایک میں نیکی اور ایک میں بدی، تو جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہی مراد کو اونچی
گناہوں سے نیکیاں زیادہ وزنی ہوں گی تو پھر کامیابی ہوگی. اور یہ خوشخبری آپ نے ایک بار نہیں بار بار سنی ہوئی ہے. پھر سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف، مومن کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، نیکیاں پلڑے میں ڈالی جائیں گی، گناہ بھی پلڑے میں ڈالے جائیں گے. گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ بندہ پریشان ہو جائے گا. ایمان والا گھبرائے گا، اب کیا ہوگا، گناہ بھاری ہو گئے، اب تو جہنم جانا پڑے گا. اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹی سی پرچی ڈال دیں گے. چھوٹی سی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ سب نے کہا. وہ بندہ بھی حیران ہو کر کہے گا، آپ کون ہیں، یہ کیا کیا ہے، میری نیکیاں ایک دم بھاری ہو گئیں. فرمایا میں تیرا نبی ہوں، اور یہ جو میں نے پرچی ڈالی یہ تیرا وہ درود و سلام ہے جو تو مجھ کو بھیجا کرتا تھا. اللہ سمجھ آئی ہے بات. درود و سلام کے خلاف کتنے لوگ ہیں آج بولنے والے. مقصد ان کا یہی ہے کہ وہ آپ کا بھلا چاہتے نہیں. تو ہم نے ان کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ نماز کا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، زکوٰۃ کا دعویٰ نہیں، حج کا دعویٰ نہیں، کسی نیکی کا دعویٰ نہیں. ایک ہی نیکی ہے جس کی قبولیت میں شبہ نہیں، وہ درود و سلام ہے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ جس پر فرض ہے، حج جس پر فرض ہے وہ کرنا ہے، سستی کی گنجائش نہیں، مگر ان پر دعویٰ کر سکتے نہیں. لیکن درود و سلام کے بارے میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں، شبے کی گنجائش. اللہ اب سنیں، ابھی آپ نے سنا قیامت کے دن رشتے ناتے. نفخ ایک ہوا کو کہتے ہیں جو کسی شے میں پھونکا جائے اور سور کرن کی طرح ہوگا. حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک پھونک ماریں گے، وہ آئے گی جسموں میں، احساس دوبارہ یعنی زندگی لوٹے گی. پھر دوبارہ وہ جب پہلے ماریں گے سب مر جائیں گے، دوبارہ لوگ اٹھیں گے. ماں بیٹے کی، نہ بیٹا باپ کا، نہ عورت شوہر کے، کوئی کسی کے کام. اونچی کہیے. اب میں نے جو دو باتیں کرنی ہیں، حالانکہ ٹائم ہو گیا، لیکن یہ اب لفظ آیا ہے آپ کو سمجھانا ہے، دھیان سے سن لیں. نسب، سب کہیں یہ لفظ، نون سین بے، کیا ہے؟ اس کی جمع انساب. یاد رہے گا. دو بندوں کے درمیان یا دو سے زیادہ کے درمیان جو قرابت، قریبی قربت ہوتی ہے، نزدیکی، اس کا نام نسب ہے، رشتے داری. اب آپ کو آسان لگ جائے گا. دو یا دو سے زیادہ کے درمیان جو رشتہ، تعلق، نزدیکی، قرابت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسب. یا تو ماں باپ کی جانب سے، وہ یا تو کس کی طرف سے ہوگی؟ ماں باپ کی طرف سے. اوپر چلتے جائیں، ماں سے اوپر اس کی ماں کیا ہو جائے گی؟ نانی. باپ کے اوپر جو باپ ہوگا کیا ہوگا؟ یہ اوپر کی طرف چلے جائیں گے. اسی طرح نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں. اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا ہوتا، بیٹی کی بیٹی، یہ آپ کے نسب اس طرح چلتے ہیں. طولن
جیسے اوپر لمبائی میں جائیں گے اوپر کے طرف، ارزن جیسے دائیں بائیں آپ کے چلیں گے چوڑائی کی طرف، کہتے ہیں نا بھائی ہو گئے، یہ چچا زاد ہے، یہ پھوپھی زاد ہے، یا ماں کی طرف سے رشتہ یا باپ کی طرف سے رشتہ، تو یہ نسب کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ہر انسان کو اس کی بنیادی ضروری معلومات ہونی چاہیے تاکہ حقوق ادا کر سکے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے رشتے کا تو حق کیا ادا کریں گے؟ تو معلومات ہونی۔ اگر کوئی کسی کی اولاد نہیں، دھیان سے سننا، او جی میرے والد صاحب ملک صاحب تھے، اس کو پتا چلا اس علاقے میں ملک لوگوں کی بہت عزت ہے، تو اس کا باپ ملک نہیں تھا، اس کو کہہ دیا ملک صاحب تھے، تو جو اس کا باپ نہیں اس کو باپ ظاہر کرنے کا مطلب دوسروں پہ اس کا روب ڈالنا، ایسے شخص پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ سن لیا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث شریف ہے اور وہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ اب جو سید نہیں ہے، نبی کی اولاد نہیں ہے، اور خود کو نبی کی اولاد کہتا ہے، کیا حال ہوگا اس کا؟ سوچا آپ نے؟ آج کل یہ بیماری عام ہے، کتنے سید بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا، سید دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خاندانی ہوتے ہیں، ایک جاپانی ہوتے ہیں، بن گئے فیبریکیٹڈ۔ اللہ کی پناہ، تو جو سید نہیں ہے اس کو خود کو سید کہلوانے کی کوشش کرنی نہیں، اور جو سید ہیں ان کو اپنا شجرہ معلوم ہونا چاہیے، یہ انساب یعنی نسب پورا ان کو معلوم ہونا اونچی چاہیے۔ رشتہ داریاں، یہ رشتہ داریاں درجہ رکھتی ہیں، ہم پر ان کا ہم پر حق ہے، معلوم ہی نہیں ہوگا تو ادا کیسے کریں گے؟ یہ انساب ایک علم ہے پورا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ابو بکر وہ تھے جن کو عربوں کے نسب کا، انساب کا سب سے زیادہ علم تھا۔ بہت لوگ ہوتے ہیں ماہر ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں رشتہ داروں میں بھی کوئی ہوگا جس کو پتا ہوگا کون کیا ہے، کوئی ایک ہی ہوتا ہے، کبھی ایک یا دو افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر رشتہ معلوم ہوتا ہے اور بہت زیادہ یاد بھی ہوتا ہے، اور بعضوں کو پوچھنا پڑتا ہے۔ ہم جیسے ہوں گے جو ملتے ہی نہیں ہیں تو پوچھنا ہی پڑے گا نا بھی تم کون ہو، وہ بتا دے گا جی میں تمہارے ماموں کا بیٹا ہوں، تو یہ حال ہو جائے۔ یا آپ کو اپنے بہن بھائیوں کا معلوم ہی نہ ہو اور کوئی اچانک آ جائے سامنے، کون ہو بھائی ہو تمہارا، تو وہ والی بات نہ ہو جائے، یہ چچا کا بیٹا ہے کون ہے، تو یہ رشتے معلوم ہونے۔ آج کل تو میل ملاپ ہی نہیں ہے تو معلوم کیا ہوں گے، اور آپ کے بچوں کو تو بالکل بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ جب آپ ان کو بلاتے ہیں، نہیں ان سے نہیں ملنا، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یوں نہیں ہے، یوں کر کے تو آپ ایسے ہی دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ انساب، یہ نسب کا لفظ آیا تو اس میں بھی تھوڑی سی میں نے وضاحت کی، ابھی بہت تفصیل باقی، انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔